لوگ کہتے ہیں ہم صرف مسلمان ہیں، نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں. بھائی صرف مسلمان ہیں تو حدیث میں تو آتا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے. تو آپ مسلمانوں میں آپ کے اصول اور ضابطے کیا ہیں؟ شیعہ حضرات کہتے ہیں ہم قرآن اور اہل بیت کو مانتے ہیں. ان کو یہ دعویٰ مبارک ہو. اگر آپ کو کانفیڈنٹلی اس دعوے پر قائم ہے، ٹھیک ہے بھائی، اللہ اگر آپ کو بخش دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن، سنت اور صحابہ، جن میں اہل بیت بھی اور جو اہل بیت کے علاوہ ہیں خلفائے راشدین بھی. سب سے پہلے تو خلفائے راشدین ہیں ہماری نظر میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. بخاری مسلم کی حدیث، نبی نے فرمایا میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. اور کیسے لازم پکڑو؟ فرمایا دانتوں سے پکڑ ڈالو اس کو، جیسے دانتوں سے کوئی چباتے ہیں نا، ایسے داڑھ میں رکھ کے پکڑو اس کو، چھوڑنا نہیں ہے کسی قیمت پہ خلفائے راشدین کو. تو اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے اصول، بیسک اصول کیا ہیں؟ سیم، قرآن، سنت اور بولو صحابہ. اور صحابہ میں سب سے پہلے خلفائے راشدین. یہ ہمارا اصول ہے. شیعہ حضرات کا اصول ڈیفرنٹ ہے. ہم لڑائی کے قائل نہیں ہیں، نہ ہم دوستیاں خراب کرنے کے قائل ہیں، نہ ہم بائیکاٹ کرنے کے قائل ہیں. جو کر رہے ہیں کرنے دو بھائی. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہو. سمجھ رہے ہو؟ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. تو ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم کسی میت پہ ماتم کو حلال نہیں سمجھتے. ہمارا اصول یہ، اس کے ہمارے پاس دلائل ہیں. ہم کسی مہینے کو منحوس بولو نہیں. ہر مہینے میں نکاح حلال ہے، شادی حلال ہے، ہر مہینے میں خوشیوں کی تقریبات حلال ہیں اگر شرعی حدود کے اندر ہوں. ہم شہادت کو منحوس بولتے کیوں نہیں سمجھتے. شہادت تو مطلوب اور مقصود ہے. ایک مولوی صاحب کو نے دعا مانگی، دعا کرو اللہ مجھے شہادت دے. کسی نے کہا میدان جہاد میں تو جاتے نہیں ہو، حلوے میں تھوڑی کوئی بم رکھ کے دے گا آپ کو. حلوے میں تھوڑی کوئی بم رکھ کے دے گا. میں شیعہ نہیں ہوں، لیکن شیعہ حضرات سے ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے مسلک کو فالو ہی کرنا ہے، اگر آپ کو اس پہ اطمینان ہی ہے، تو آپ بھی تو کوئی سنجیدہ عالم تلاش کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ جو لوگوں میں نفرتیں نہ پھیلا رہا ہو، جو صحابہ کرام کو برا بھلا، کسی کے مذہبی رہنماؤں کو برا بلا کہنا. اسلام نے تو یہاں تک پابندی لگا دی کہ تم ان کے بتوں کو گالیاں مت دو ورنہ یہ اللہ کو برا بلا کہیں گے. جب بتوں کو گالیاں دینے پر پابندی ہے تو میرے بھائی ہم تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں. اپنے والدین سے زیادہ ان سے محبت کو ہم اپنے ایمان کی شرط سمجھتے ہیں. ہم ان کے خلاف جب کوئی تقریر کرے گا، برا بلا کہے گا، ہم کیسے برداشت کر لیں گے؟ میں مانتا ہوں شیعہ حضرات میں ایسے معتدل اسکالرز بھی ہیں، تھوڑے ہیں لیکن ہیں. تو آپ ان کو سن لو، کسی سنجیدہ کو سن لو جو کوئی لاجک کی بات کر رہا ہو. تو یہود و نصارہ میں کیا گڑبڑ تھی بھائی؟ منجن. کس کا منجن؟ مذہب کا. یہ گڑبڑ شیعوں میں بھی ہے، سنیوں میں بھی ہے. بہت سے سنی بھی بیچ رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا نا کہ جب انسان مذہب کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دے اور پریپریشن نہ ہو، تو ایسا ہی ہے جیسے آتے ہی ڈاکٹر نے آپ کو آپریشن تھیٹر میں لٹا دیا، بیڑا غرق ہوگا. ضلوا واضلوا. نبی نے فرمایا خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے.